السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیہ کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب سوم سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ، آج ہم اس سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہجرت مدینہ سے کیا مراد ہے، امانتوں کی سپردگی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور ہجرت مدینہ کے کیا اسباب تھے، اس سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 3، ہجرت مدینہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہجرت کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، واقعات اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگہیں اور وسعت رزق پائے گا۔ ہجرت کا معنی و مفہوم۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک وطن، یعنی اپنے علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا۔ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اعلان نبوت کے 13 سال گزر چکے تھے۔ دن بہ دن مسلمانوں پر کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی اولاد محفوظ نہ تھی اور نہ جان و مال۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ امن و امان سے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مزید معلومات: دار الندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی جہاں وہ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب۔ ہجرت مدینہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تاکہ اہل مکہ کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کیا جائے، لیکن ان کی اکثریت ہٹ دھرمی، شدید مخالفت اور دشمنی پر قائم رہی۔ اعلان نبوت کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں سال مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے مکہ مکرمہ آ کر دعوت اسلام کو قبول کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جانوں سے بڑھ کر کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا فوری سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادوں کی خبر دی، اور ساتھ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ترجمہ: اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیے گئے، ہم ضرور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ہجرت کا حکم ہونے کے بعد تقریباً 2-2.5 ماہ میں اکثر مسلمان 2-2 اور 4-4 کی تعداد میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے تھے۔ امانتوں کی سپردگی۔ کفار مکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھنے کے باوجود اپنی امانتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ ہجرت کے ان مشکل ترین حالات میں بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جائیں، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بے خوف ہو کر لیٹے رہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور غار ثور میں قیام۔ کفار مکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف اور مٹھی بھر خاک کفار کے سروں پر ڈالی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے باحفاظت گزر گئے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ وہاں بکریوں کا دودھ پہنچاتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچاتی تھی۔ کفار مکہ کے چند لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور وہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی آوازیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کی چوتھی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام 2 اونٹنیاں لایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر کفار مکہ کے لوگ 100 سرخ اونٹ انعام کے لالچ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک شخص سراقہ بن مالک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سراقہ کو معاف کر دیا بلکہ اسے معافی نامہ بھی لکھ کر دیا۔ اسی طرح سراقہ واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طویل سفر طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی ایک بستی میں پہنچے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر ایک مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء بستی میں 14 دن قیام فرمایا۔ قباء میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ منورہ آمد اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ قباء میں قیام کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اہل مدینہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعتیہ اشعار پڑھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ مدینہ منورہ کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام کرے، اس لیے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی کوشش کرتے تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے، اس کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا اور وہاں کے مختلف قبائل کے ساتھ امن و سلامتی کے لیے معاہدے کیے۔ حاصل کلام: ہجرت مدینہ سے مسلمانوں کو کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک طرف مشرکین اور کفار کی شر سے مسلمانوں کو تحفظ ملا تو دوسری طرف اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا جہاں مسلمان سکون اور اطمینان سے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال کے اندر اسلام نہ صرف ملک عرب میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ مزید معلومات: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا جانے لگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ ہجرت سے کیا مراد ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ ترک وطن، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، ایک وطن سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا اس سبق میں کہ ہجرت مدینہ کے کیا اسباب تھے۔ مشرکین مکہ کے جو ظلم و ستم تھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور صحابہ کرام پہ وہ ناقابل برداشت تھے، اور اللہ کے حکم سے یہ ہجرت ہوئی، اور نہ صرف ہجرت ہوئی بلکہ اس کے جو اسباب تھے وہ ہم نے اس سبق میں تفصیلاً پڑھے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھے کہ جو امانتیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھیں آپ نے کس طرح سے وہ لوٹائیں، اور اس کے ساتھ ہجرت مدینہ کے دوران جو واقعات ہوئے اس سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔